أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. سورة الأعراف آیت نمبر 65 65 نمبر آیت وَإِلَى اور طرف عادن قوم عاد کے اخاہم ان کے بھائی ہود علیہ السلام قال کہا یا قومی اے میری قوم یا قوم اعبدو اعبدو کا روٹ ورڈ ہے عین بادال عبادت کرو فعل امر کا صیغہ ہے اعبد اللہ اللہ کی ما نہیں لکم تمہارے لیے من سے الہن کوئی معبود غیرو اس کے سوا کیا پس لا نہیں تتقون تم ڈرتے تتقون کا روٹ ورڈ ہے واو خاف یا اور یہ باب افتعال سے ہے قال کہا قال الملأ سردار نے الذین وہ جو کفرو کافر تھے جنہوں نے کفر کیا من قومہ اس کی قوم میں سے انا بے شک ہم لنراک را حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے فی میں صفاحتن بے وقوفی اور اس کا صفاحتن جو ہے یہ ہے مصدر ہے سین فاہا اس کا روٹ ورڈ ہے وَإِنَّكَ اور بے شک ہم لَنَظُنُّكَ البتہ تجھ کو گمان کرتے ہیں ظَانُونَ نون اس کا روٹ ورڈ ہے من سے من الکاذبین جھوٹوں میں سے کاذبین کا روٹ ورڈ ہے کاف زال با اور یہ اسم فاعل ہے قال کہا یا قومی اے میری قوم لیسا نہیں بی ساتھ میرے یا میرے لیے صفاحتن بے وقوفی ولیکنی اور لیکن میں رسول بھیجا ہوا ہوں من سے ربی پروردگار کے رب العالمین تمام عالموں کے ابلغکم پہنچاتا ہوں تم کو با لام غین اس کا روٹ ورڈ ہے باب تفعیل سے ہے پہنچاتا ہوں تم کو رسالاتی پیغام را سین لام اس کا روٹ ورڈ ہے رب بھی میرے رب کے وانا اور میں لکم تمہارے لیے ناصحن خیر خواہ ہوں نون صاد ہا اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم فاعل ہے امین امانت دار او عجب تم کیا اور عجب تم کو تعجب ہوا عین جیم با اس کا روٹ ورڈ ہے ان کے
जाअकुम आए तुम्हारे पास, आई तुम्हारे पास। जीम या हमजा इसका रूट वर्ड है। जिक्रुन नसीहत, में रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। अला पर रजुलिन एक मर्द की। मिनकुम तुम में से। लियुंज़िरकुम ताकि वो डराए तुम सबको। नून जाल रॉ इसका रूट वर्ड है बाबे फाल से। वज़्कुरू और याद करो। जाल काफ रा इसका रूट वर्ड है, फेल अमर का सीगा है। इस जब जालकुम बनाया तुमको। खुलफा सरदार खलीफा। मिम बादी बाद कौम नूहिन कौम नूह के। वज़ादकुम और ज्यादा कर दिया तुम्हें। जा या दाल इसका रूट वर्ड है, फिल खल्क़ी खिलकत में, तख्लीक में। बस बस तो और फैलाओ। बास सीन तो इसका रूट वर्ड। फज़्कुरू बस याद करो। आला नेमतें एहसान। अल्लाह ही अल्लाह के। लअल्लकुम शायद कि तुम। तुफलिहून या ताकि तुम तुफलिहून फलाह पा जाओ। फलाह पाओ। फा लाम हा इसका रूट वर्ड है। कौलू बोले। अजितना क्या तू ला हमारे पास आया। लिनाबुदा लिनाबुदा के हम इबादत करें। लिनाबुदल्लाह अल्लाह की। वाहदहू अकेले। व नजरा और छोड़ दें। नून जाल रा इसका और छोड़ दें। जाल रा वाव इसका रूट वर्ड है। और छोड़ दे माँ जो काना थे। या बुदू पूछते। आबाउना हमारे बाप दादा। फातीना हमजा ता या इसका रूट वर्ड है, पस ले या हमारे पास। बिमा जो ताइदूना वादा कर किया तूने या जिससे तू हमें डराता है। वाओ आइन दाल इसका रूट वर्ड। इन अगर कुंत है। में तू मिनस स्वादिकीन सच्चों में से। स्वाद दाल काफ स्वादिकीन का रूट वर्ड है। कौला कहा। कद तहकीक वक़ा वाक़े हो गया। अलैकुम तुम सब पर। मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। रिज सुन अजाब। रा जीम सीन इसका रूट वर्ड है। वग़ज़ब और गुस्सा। अतुजादिलूननी क्या या क्यों तुम झगड़ते हो मुझसे। जीम दाल लाम इसका रूट वर्ड है। फी में अस्मा इन नामों पर। सम्मई तुमुहा जो रख लिए तुमने। सीन मीम वाओ इसका रूट वर्ड। तुमने व आबाउकुम और तुम्हारे बाप दादों ने। माँ
نہیں، نزلہ اتاری، نزلہ کا روٹ ورڈ ہے نون زا لام اور یہ باب تفعیل سے۔ اتاری اللہ، اللہ نے بہا اس کی، من سے، سلطان کوئی سند، فانتظروا، نون زوا را اس کا روٹ ورڈ ہے، پس منتظر رہو، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ، من المنتظرین منتظر ہوں۔ فَأَنجَيْنَاهُ، نون جیم واو اس کا روٹ ورڈ ہے، پھر بچا لیا ہم نے اس کو، یعنی نجات سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، والذین اور ان لوگوں کو، معہ جو اس کے ساتھ تھے، برحمت رحمت سے، منا ہماری، ہم سے، وقطعنا اور کاٹ دی قاف طا عین اس کا روٹ ورڈ ہے، دابرہ جڑ، دال بارا اس کا روٹ ورڈ ہے، الذین ان لوگوں کی، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، وما اور نہیں، کانوا تھے وہ، مؤمنین ایمان لانے والے۔ جی 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا۔ جی اب ہم اس کا بامحاورہ ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں۔ قوم نوح کے بعد اب اس رکوع میں قوم عاد کا ذکر ہے، تو آیت نمبر 65 میں آتا ہے، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی الہ اس کے سوا نہیں ہے، تو کیا تم لوگ ڈرتے نہیں؟ یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو وہی بات سمجھائی جو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھائی۔ پھر آیت نمبر 66 میں آتا ہے، آپ کی قوم کے سرداروں نے، جنہوں نے انکار کیا تھا، کہا ہم تو تمہیں کسی حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں اور ہم تم کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں، یعنی تم جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو، تم پر کوئی وحی وغیرہ نہیں آتی۔ پھر آیت نمبر 67 میں آتا ہے، آپ نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھ پر کوئی حماقت طاری نہیں ہوئی، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے، میں تو اپنے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں اور تمہارا دیانتدار خیر خواہ ہوں، یعنی میں تو وہی بات ہوں بہو تمہیں پہنچا رہا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھے بتائی جا رہی ہے، اس لیے کہ مجھے تمہاری بھلائی مطلوب ہے، میں تمہارا نہایت قابل اعتماد خیر خواہ ہوں۔ پھر آیت نمبر 69 میں آتا ہے، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے تمہی میں سے ایک شخص کے ذریعے، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، اور ذرا یاد کرو جب اللہ نے تمہیں قوم نوح کے بعد اس کا جانشین بنایا تھا، تمہیں جسمانی اعتبار سے بڑی کشادگی عطا فرمائی تھی، یعنی اس کے بعد قوم نوح کے جب تباہ اور برباد ہو گئی تو اس کے بعد اللہ نے قوم عاد کو عروج دیا، یہ بڑے قد آور لوگ تھے، اور اس قوم کو اللہ نے دنیا میں بڑا عروج بخشا تھا، شداد اسی قوم کا بادشاہ تھا جس نے بہشت ارضی بنائی تھی،
اب اس کی جنت اور اس کے شہر کے کھنڈرات کا سراغ مل چکا ہے، اور یہ کھنڈرات جزیرہ نمائے عرب کے جنوبی صحرا میں دریافت ہوئے ہیں، جہاں کی ریت بہت باریک ہے۔ اس کی وجہ سے وہاں پر آمد و رفت مشکل ہے، تو اس علاقے میں سیٹلائٹ کے ذریعے زیر زمین شداد کے اس شہر کا سراغ ملا ہے، جس کی فصیل پر 35 برج تھے۔ تو اللہ کے احسانات کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ انہوں نے کہا، اے ہود، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں جو اکیلا ہے، اور ہم چھوڑ بیٹھیں ان کو جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباء و اجداد؟ تو ہم پر لے آؤ وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کسی قوم پر زوال آیا تو ان کے عقائد بگڑ گئے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو چھوڑ کر وہ لوگ بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اولیاء اللہ کی عقیدت کی وجہ سے ان کے ناموں کے بت بنائے جاتے یا پھر ان کی قبروں کی پرستش کی جاتی۔ یہ سامنے کے معبود ان کو اس اللہ کے مقابلے میں زیادہ اچھے لگتے جو ان کی نظروں سے اوجھل تھا۔ ان حالات میں جب کوئی رسول آ کر کسی ایسی مشرک قوم کو بت پرستی سے منع کرتا اور انہیں ایک اللہ کی بندگی کی تلقین کرتا، تو اپنے ماحول کے مطابق ان کا پہلا جواب یہی ہوتا کہ ہم اپنے سارے خداؤں کو ٹھکرا کر صرف ایک اللہ کو کیسے مان لیں۔ تو آیت نمبر 71 میں آتا ہے، تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور اس کا غضب واقع ہو چکا ہے۔ تمہاری اس ہٹ دھرمی کے باعث اللہ کا عذاب، اس کا قہر اور غضب تم پر مسلط ہو چکا ہے، جو ابھی تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ کیا تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو ان ناموں کے بارے میں جو تم نے اپنے آباء و اجداد کے اور تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے؟ یعنی تم نے جو مختلف بتوں کے نام بنا رکھے تھے، ان کی پوجا کرتے ہو، ان کی کچھ حقیقت نہیں، محض فرضی نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے بغیر کسی سند کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری، تو ٹھیک ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یعنی اب دیکھتے ہیں اللہ تمہیں کتنی مہلت دیتا ہے، اس کی طرف سے کب تم پر عذاب آتا ہے۔ تو ہم نے بچا لیا اس کو جو اہل ایمان لوگ اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے، اور ہم نے جڑ کاٹ دی اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور نہیں تھے وہ ایمان لانے۔ اب جب ان پر عذاب آیا تو 7 دن 8 راتوں تک تیز آندھی مسلسل ان لوگوں پر چلتی رہی، انہیں پٹک پٹک کر گراتی رہی۔ اس آندھی کی وجہ سے وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ واضح رہے کہ جب بھی کسی قوم پر عذاب استحصال کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول اور اہل ایمان کو وہاں سے یا تو ہجرت کا حکم دے دیا جاتا ہے یا کسی ایسی جگہ اللہ تعالیٰ ان کے پناہ کا بندوبست کر دیتا ہے۔ چنانچہ آندھی کے اس عذاب سے پہلے حضرت ہود اور آپ کے ساتھی بعض جگہ آتا ہے ہجرت کر کے چلے گئے، بعض جگہ آتا ہے کسی جگہ آپ کو اللہ کے حکم سے پناہ دے دی گئی۔ تو اس حوالے سے اب ہم اس کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل اس واقعے کے لحاظ سے پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں ہمارے پاس جو اس رکوع میں ذکر آیا قوم عاد کا ذکر آیا۔ قوم عاد کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے، علاقہ ان کا یمن تھا۔ یمن کے ریتلے پہاڑوں میں یہ اپنی قوت اور طاقت میں بے مثال تھی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو دوسری جگہ ایک اور موقع پر اللہ نے فرمایا ہے سورہ فجر کی آیت نمبر 8 میں، لم یخلق مثلھا فی البلاد، اس جیسی قوم والی قوم پیدا نہیں کی گئی۔ یعنی اپنی اسی قوت کے گھمنڈ میں مبتلا ہو کر اس نے کہا کہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے فرمایا جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت زیادہ قوت والا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 15 میں۔ اب اس سے ہمیں اور کیا چیز پتہ چلتی ہے کہ آباء و اجداد کی تقلید ہر دور میں گمراہی کی بنیاد رہی ہے۔
قوم عاد نے بھی یہی دلیل پیش کی، شرک کو چھوڑ کر توحید کا راستہ اختیار کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے، اور بدقسمتی سے ہم مسلمانوں میں بھی اپنے بڑوں کی تقلید کی یہ بیماری عام ہے۔ پھر یہی چیز جس طرح قریش نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید کے جواب میں کہا تھا کہ جو سورہ انفال کی آیت نمبر 32 میں آتا ہے، اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی اور دردناک عذاب بھیج دے۔ یعنی شرک کرتے کرتے بھی مشرک کی بھی مت اتنی ماری جاتی ہے کہ عقل مندی کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے کہ اگر اللہ یہ سچ ہے تیری طرف سے تو ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال قوم عاد نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام سے کہہ دیا کہ اگر تو سچا ہے تو اپنے اللہ سے کہہ کہ جس عذاب سے وہ ڈراتا ہے ہمیں اسے بھیج۔ پھر یہاں پر جو رجسن کا لفظ آیا ہمارے پاس آیت نمبر 71 میں، اس کے معنی پلیدی ویسے تو گندگی کے ہوتے ہیں، یہاں پر اس کے معنی عذاب کے آ رہے ہیں۔ اور پھر جو معبودوں کے نام انہوں نے بنا لیے تھے اس حوالے سے ان کے جو نام آتے ہیں اس میں صدا، سمود، ہبا، یہ نام ہمارے سمودو، ہبا یہ نام تھے جس طرح کہ ہم نے پڑھا، اور سورہ نوح میں اس نام یہ آتے ہیں اسپیسیفک قوم نوح کے 5 بتوں کے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح کفار مکہ نے جو بتوں کے نام بنا لیے تھے، لات، منات، عزا، ہبل وغیرہ۔ تو اسی طرح آج کل جو قبر پرستی کی جاتی ہے اس حوالے سے جو نام بنا لیے جاتے گئے ہیں، مثلا داتا گن بخش، خواجہ غریب نواز، مشکل کشا وغیرہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہوا کہ 7 راتیں اور 8 دن آندھی چلتی رہی جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا، اور یہ قوم عاد جنہیں اپنی قوت پر بڑا ناز تھا ان کے لاشیں کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح زمین پر پڑے نظر آئے۔ اب قرآن مجید میں ہمیں سورہ حاقہ کی آیت نمبر 6 سے 8، سورہ ہود کی آیت نمبر 53 سے 56 اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 24 اور 25 میں بھی ان ساری چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ اب یہاں آپ کو کچھ اور اس کی ڈیٹیل میں اس حوالے سے بتاتی چلوں کہ عاد جو تھا وہ دراصل ایک شخص کا نام تھا جو نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں تھا۔ پھر اس شخص کی اولاد اور پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ قرآن کریم میں کہیں عاد اولا، کہیں ارم ذات العماد کا لفظ بھی آیا ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قوم عاد کو ارم بھی کہا جاتا تھا۔ پھر عاد اولا کے مقابلے میں عاد ثانیہ بھی ہے، ہمیں یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے۔ عاد کے دادا کا نام ارم ہے اور تھا، اور اس کے ایک بیٹے یعنی اوس کی اولاد میں سے عاد ہے جو عاد اولا کہلاتا ہے، دوسرے بیٹے جسو کا بیٹا سمود ہے اور یہ عاد ثانی کہلاتا ہے۔ تو عاد اور سمود دونوں ارم کی 2 شاخیں ہیں، ایک کو عاد اولا اور دوسری کو سمود یا عاد ثانیہ کہا جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام انہی کی میں سے تھے، اس لیے ان کو ان کے بھائی کہا گیا ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے تفاسیر سے کہ قوم عاد کے 13 خاندان تھے، عمان سے لے کر حضر موت اور یمن تک ان کی بستیاں تھیں، ان کی زمینیں بڑی سرسبز و شاداب تھیں، ہر قسم کے باغات تھے، رہنے کے لیے بڑے بڑے شاندار محلات تھے، بڑے قد آور قوی الجثہ لوگ تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے تھے، مگر ان کی کم فہمی نے انہیں کج فہمی نے انہیں نعمتوں کو ان کے لیے وبال بنا دیا اور وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اب ان پر جو عذاب کی ابتدا ہوئی اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ شروع میں ان پر پہلا عذاب تو یہ آیا کہ 3 سال تک مسلسل بارش بند ہو گئی،
ان کی زمینیں خشک ریگستانی صحرا بن گئی، باغات جل گئے۔ اس پر یہ لوگ بت پرستی سے باز نہ آئے، تو پھر 8 دن اور 7 راتوں کا تک آندھی ان پر چلتی رہی، جس میں جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ان کے آدمی اور جانور ہوا میں اڑتے اور پھر سر کے بل آ کر گرتے تھے، اور اس طرح یہ پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت کے دوران حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی جو ساتھی تھے انہوں نے حزیرہ نامی ایک جگہ میں پناہ لی، اور اس ہوا سے بڑے بڑے محلات تو منہدم ہو گئے، مگر یہ جو جگہ تھی کہ یہ کوئی اس کے بارے میں گھیر کا لفظ آتا ہے، اس میں ان کی حضرت ہود اور ان کے ساتھی جمع تھے، اور وہاں جو ہوا تھی وہ معتدل ہو کر داخل ہوتی تھی، اور پھر یہ قوم کے جو لوگ تھے یہ مکہ معظمہ منتقل ہو گئے، اور پھر یہیں ان کی وفات ہوئی۔ پھر اس رکوع میں ہمیں ایک اور چیز جو پتہ چلتی ہے، جو ہم پہلے بھی بہت جگہ پڑھ چکے ہیں، کہ ہم اپنے ہی جیسے کسی بشر اور انسان کو اپنا بڑا اور پیشوا کیسے مان لیں۔ کوئی فرشتہ ہوتا تو ممکن تھا کہ ہم مان لیتے۔ تو یہی چیز ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بھی پڑھ چکے ہیں، اور انبیاء کے حوالے سے بھی ہم پڑھتے جائیں گے۔ یعنی یہ جو سرکش قوم تھی اس نے ایک نہ سنی اور وہی جواب دیا جو عام طور پہ گمراہ لوگ جواب دیتے ہیں، کیا تم چاہتے ہو ہم اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیں، سارے دیوتاؤں کو چھوڑ کر صرف ایک خدا کو ماننے لگے؟ تو یہ ہم سے نہیں ہو رہا۔ تو جس عذاب کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو، اس عذاب دھمکی دیتے ہو، جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتے ہو، اس کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر ان پر ایسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا، ان پر اللہ کا عذاب آیا اور ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔